صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، کہ 27ویں رجب کی رات میں کون سی عبادت ہمیں کرنی ہے اور 27ویں رجب کے دن کو ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ ملاحظہ کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک سماعت کریں۔ رجب کی جو 27ویں رات ہے وہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا بڑا عظیم الشان معجزہ معراج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی۔ تو اس رات میں ہمیں جگ کے عبادت کرنی ہے اور 27ویں رجب کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنی ہے۔ اب اس میں عبادت تو ہمیں کوئی بھی کر سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ کے عبادت کر سکتے ہیں، یا پھر ہم توبہ و استغفار کے ذریعے سے بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، یا پھر درود شریف پڑھ کے بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے جو اس رات میں 12 رکعت نفل نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ اس رات میں 12 رکعت نماز جو ایک ہی نیت کے ساتھ پڑھی جائے گی، وہ عارف باللہ شیخ محدث دہلوی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو اس رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے اور وہ تو اس کو 100 سال کے عبادت کا جو ثواب لکھا جائے گا۔ تو وہ 12 رکعت نفل نماز ہمیں جو پڑھنی ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے؟ تو نیت تو یہی کریں گے کہ نیت کی میں نے 12 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات پڑھ کے پھر اٹھ جائیں گے، پھر 2 رکعت کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے اٹھ جائیں گے۔ تو لاسٹ میں جب ہماری 12 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس وقت جب اتحیات، درود شریف اور اللہ دعائے معصورہ یہ تینوں پڑھ کے سلام پھیریں گے، اس طرح ہماری 12 رکعت نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ 12 رکعت نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد کیا کرنی ہے ہمیں؟ اس کے بعد ہمیں یہ کرنی ہے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 100 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو دعا کریں گے، تو جو بھی دعا کریں گے دنیا کے بارے میں ہو یا آخرت کے بارے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے کہ جو گناہ کے لیے کی جائے، تو وہ دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا، ورنہ اس کے علاوہ آیا ہے کہ ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب 27ویں رجب کے دن کو جو عام طور پر 2 روزے رکھے جاتے ہیں، ایک تو 26 رجب کا اور دوسرا جو ہے 27ویں رجب کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن خاص طور سے 27ویں رجب کے دن کے روزے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ 27ویں رجب کے دن کو روزہ رکھنا، یہ اس طرح سے بتایا گیا کہ جو انسان 27ویں رجب کے دن کو روزہ رکھتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزہ رکھنا یہ 60 مہینے کے روزے کا جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے، 16 منتھ کے روزہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 27ویں رجب کے دن کو روزہ رکھیں، یا پھر 26 اور 27 دونوں دن کے روزہ رکھیں، اور 27ویں شب جو جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، تو اس رات میں ہم جگ کے جو ہے عبادت کریں اور ڈھیروں ثواب جو ہے اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔